ان کا اعتراض تھا اس کو 2 منٹ میں بیان کر دوں. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کما قال کہ نماز پڑھو ایسے جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. یہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کی اتنی سمجھ لیں کہ ایمانداری یقینی طور پہ ہے کہ جس صحابی نے جس وقت میں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اسی طرح آگے بیان کر دیا. نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے نماز کا کوئی ایک طریقہ معین نہیں. میری عرض سن لیں، کلیئر ہوتی جائے نا بات. جب کمپلیٹ کر لوں پھر اس پر آپ کیجئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، پھر اس کا مطلب ہے کوئی معین طریقہ نہیں ہے نا. دیکھیں یہ بات تو اسی طرح کے اندر ہے. میں قرآن سے آپ کو دلیل پیش کرتا ہوں. جی فرمائیں. قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پہلے لوگ کوئی نشے کی حالت میں یا حالت سکر میں بھی نماز پڑھ لیا کرتے تھے. اسی وجہ سے قرآن نے منع کیا نا کہ نماز کی حالت، نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب نہ جاؤ. اسی طرح پہلے نماز کے اندر کلام کرنے کی اجازت تھی، بعد میں اسے بیرسٹر صاحب کا جو سوال ہے نا وہ یہ ادائیگی جو ہے، مطلب بعض جگہ پر رفع یدین ہے، بعض جگہ پر نہیں ہے. بعض جگہ پر طرف آ رہا ہوں کہ پہلے اس کے اندر اجازت تھی کلام کرنے کی. جو آپ نے آیت پڑھی ہے نا ادھر اس سے مراد یہ نشہ تو نشہ ہے، نشہ تو دولت کا نشہ ہے، نشہ آپ کو اپنی طاقت کا نشہ ہے، اس میں بھی نہ جائے نا. خدا نماز تو بے حیائی سے رکنے کا نام ہے، تو نشہ تو یہ کون سے نشے کی آپ بات کریں گے؟ میں تو پہلے کہہ رہا ہوں طریقے کی بات. آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے میں بحث نہیں کر رہا، ایک گفتگو ہے، آپ اسے طول یہ بڑی جلدی ختم ہو جاتی ہے. سیدھی بات بھئی ایسے اگر کسی صحابی نے دیکھا ہے تو اس کا مطلب ہے رسول نے ایسے بھی پڑھی ہے. اگر کسی صحابی نے ایسے دیکھا ہے تو اس کا مطلب ہے رسول نے ایسے بھی پڑھی ہے. اگر کسی صحابی نے ایسے دیکھا تو رسول، تو اس کا مطلب ہے کوئی نماز کا ایک معین طریقہ نہیں ہے. دیکھیں نماز کے اندر میں اگر اس کو شارٹ کٹ کر کے بیان کروں نا کہ اگر ہر بندہ، بلکہ میں نے اس کو ایک پروگرام میں منشن بھی کیا تھا کہ عبادت نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کا، کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ سینے پر باندھے تو قیامت تک ایسے لوگ بھی موجود رہیں گے کہ جو سینے پر ہاتھ باندھیں گے. اگر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زیر ناف ہاتھ باندھے تو وہ بھی لوگ موجود رہیں گے. اصل مسئلہ نماز کی پڑھنے کے حوالے سے وہ تو بات بڑی بات کی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ بحث کرنی چاہیے جو نماز نہیں پڑھتا وہ نماز پڑھے. آپ کی بات سے کنٹینیو کرتے ہیں. ایک کالر بات ہے کہ مجھے نماز پڑھا کے آپ فرقہ میں عام آدمی کامن پرسن سوال کر رہا ہے. السلام علیکم. کون سی پڑھے جس میں دوسرا بندہ کافر نہ کہے اسے؟ یہ بتائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہیے. میں عدیل بات کر رہا ہوں گجرانوالہ سے. جی عدیل صاحب. میں آپ کی ٹرانسمیشن دیکھ رہا تھا، اس میں مفتی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور بیرسٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ساحل الدین صاحب بھی ہیں. میرا ایک سوال تھا، وہ یہ کہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں OIC میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں 56 ممالک ہیں، اور جب فلسطین ایشو کی بات آتی ہے تو صرف پاکستان ہی ہمیں کیوں نظر آتا ہے ہمیشہ آواز اٹھاتے ہوئے؟ ہم دیکھتے ہیں ذرا احتجاج بھی پاکستان میں ہو رہا ہے. یہ باقی اسلامی ممالک جو ہیں یہ اپنا کردار کیوں نہیں ادا کر رہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عدیل صاحب. ساحل صاحب، اس سے پہلے بھی ایک سوال اوکاڑا سے آیا تھا، اس میں بھی یہی تھا کہ فلسطین کے معاملے میں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارے کا سارا جو درد ہے وہ صرف پاکستان کے لوگوں کو ہی ہے، اور وہ بھی احتجاج بیانات کی حد تک ہے؟ تو یہ جو عرب ممالک ہیں یا جو اور مسلم ممالک ہیں، 56-57 ممالک خود OIC کے ہیں، وہ کہاں سوئے پڑے ہیں؟ سر جب آپ ممالک کا لفظ بولتے ہیں نا تو پھر یہ پولیٹیشنز اور پالیٹکس کے کرتا دھرتا لوگوں کی شکلیں سامنے لایا کریں. جب عوام کا لفظ بولتے ہیں تو پھر میں اور آپ آتے ہیں. ٹھیک ہے، سو عرب کی بھی عوام، افریقہ کی بھی عوام، میں بہت ڈیپ لیول پہ کنیکٹڈ ہوں ان کے کلسٹر کے ساتھ، نہ صرف اجتماعی طور پہ، انفرادی طور پہ بھی. اور امریکہ کے مسلمان، یورپ کے مسلمان، ہم پاکستان میں ہیں، اس لیے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہر جگہ پیسے ہی لگتا ہے. مگر آپ ذرا نظر دوڑائیں تو آپ کو پتہ چلے گا اس لیول کے اوپر ہم نے پیسے اس دفعہ فلسطین کے لیے اکٹھے کیے. پاکستان سے تو نہیں جا سکتے تھے تو مجھے باہر سے کرنے پڑے نا، ٹورانٹو سے کرنے پڑے. جس طریقے سے لوگوں نے والنٹیئر کیا ہے، جس طریقے سے لوگوں نے خود کہا، خواتین نے خود والنٹیئر کیا کہ ہمیں لے جاؤ، بے شک مار جانے دو، بے شک ون وے ٹرپ ہے، بے شک اسرائیل مار دے، ہم یہاں پہ نہیں جا سکتے. یہاں تک اس لیول کی سیریسنس ہے. تو جہاں پہ 2 نمبری آتی ہے وہاں پہ سیاستدان آ جاتے ہیں، انہوں نے اپنے اپنے چھوٹے خدا بنائے ہوئے ہیں. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں آپ یہ کیا بحث میں پڑ گئے ہیں؟ آپ کے سامنے ایک سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں.
ان دونوں کے کمبینیشن سے جو کرنٹ پروڈیوس ہونی ہے اسے فلسطین آزاد ہو سکتا ہے، مگر نہ مفتی فتویٰ دے گا نہ سیاستدان سیاست کرے گا، تو دین پورا ہو نہیں رہا۔ سو اصل میں کہانی یہی ہے کہ یہ نمازوں کے مسائل اور فرقے کے مسائل یہ بہت بات کی بات ہے۔ اس وقت دو فرقے ہیں، ایک جو مسلمان یہ کہتا ہے کہ دین جو ہے وہ فرد کا انفرادی معاملہ ہے، اور دوسرا کہتا ہے نہیں جی دنیا کے پورے انتظام کرنے اور نظام پہ لے کے آنے کو، پورے اللہ کا نظام کو دنیا میں نافذ کرنے کا نام دین ہے۔ یہ دو فرقے ہیں بس، باقی شیعہ سنی بریلوی دیوبندی یہ سب تو بہت ہی نیچے بات کی ڈسکشنز ہیں، یہ بعد میں کریں گے جب ہم طاقت میں آ جائیں گے، حکومت ہماری ہوگی۔ اس وقت تو ہمارا یہ فرقہ ہونا چاہیے کہ ہمارا نام بچے کا نام پیٹر رکھیں یا بیٹی کا نام سیمنتھا۔ اس وقت تو یہ مسئلے ہوئے ہیں، لڑکا گے ہوگا یا لیسبین، مسائل یہ چل رہے ہیں ہمیں، اور ہم ڈسکشن کریں شیعہ ٹھیک ہے یا سنی ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا جو اس وقت کا فاتح ہے، جو طاقت میں یورپ ہے، ان کے جو مسائل ہیں وہ ہمارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں۔ سیاست ادھر کرنی ہے، مذہب اور دین کے مسائل ادھر ڈیل کریں، جو یورپ کے ایوانوں سے فلسطین کے گھروں کے اندر بام کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دیٹ واٹ دے ایکچولی ڈیمانڈ، ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ والا خطہ جب تک ہمارے قبضے میں نہیں آئے گا ہم سارے یہودیوں کو بلا نہیں سکتے، جب سارے یہودی آ جائیں گے تو ہمارا مسیح آ جائے گا، اور اس کے بعد تو کیا کریں گے؟ اللہ کا نظام پوری دنیا پہ نافذ کر دیں گے۔ یہ لکھا ہوا ہے ان کا، اور بولتے بھی ہیں۔ یہ وہ مذہبی جماعت ہے یہودیوں کی جو یو این میں جا کے توریت کی آیتیں سنا کے لوگوں کو کہتی ہے کہ اللہ نے کہا ہے ہمیں یہ ہمارا لینڈ ہے۔ ایک مسلمان ہے جو کہ یو این میں کھڑا ہو کے یہ کہہ سکتا ہے کہ پوری دنیا مسلمانوں کی لینڈ ہے، وہ اپنا مذہب پریکٹس کریں تو کیا بات ہے، کتنے زبردست پولیٹیشینز ہیں۔ ہم اگر اپنا مذہب پریکٹس کریں تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں ہم تو القاعدہ والے ہیں۔ ایسے اس لیے کہہ رہا تھا کہ مفتی صاحب اور تمام مفتیان نے اپنی ویلیو تو زیرو کر دی ہوئی ہے، کوئی بات اس وقت مجھے پولیٹیشین سے بات کروائیں، وہ ہیں اصل میں طاقت میں، ان لوگوں کا انفلوئنس چلتا ہے۔ یہ اگر مسجد میں داخل ہو کے ممبروں میں بیٹھ کے اللہ رسول کے بات کر کے ان کی سیرہ کے تھرو اوزان درست کریں قوم کے، تو 10-20 منٹ میں کام ہو جائے گا، جو کہ پورے سال کے جمعے کے خطبے میں مفتی صاحب نہیں کر سکتے، بیکاز لڑکا اور لڑکی دونوں کو پتہ چل گیا ہے کہ مسجد کے اندر صرف اور صرف اس بیچارے نے اپنی حیثیت ثابت کرنی ہے مولوی نے، اور اس لیے ہر وقت نماز روزہ زکوٰۃ کی باتیں کرے گا، ہر وقت کوئی نیا مسئلہ کھول کے بتائے گا اس کے پیچھے یہ فتویٰ ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر یہ والی مسائل بھی نہ میں نے بتائے تو میرا کام کیا دنیا میں۔ اور ٹی وی کے اوپر دیکھیں پچھلے 70 سالوں سے ایک بھی مذہبی بندہ عوام کو اس طریقے سے جکڑ نہیں سکا کہ بھائی دین کو پوری طریقے سے لے کے، اور کون لے کے آتا ہے؟ بھٹو لے کے آتا ہے، ضیاء اللہ لے کے آتا ہے، نواز شریف، عمران خان، زرداری، 99% لوگ ہر وقت ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے نظام اصل میں بڑی پرابلم ہے۔ ہمارے رہن سہن، ہمارے بیوی بچے، ہمارے فیوچر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ عمران خان کو کیا خیال آیا ہے، زرداری کو کیا خیال آیا ہے، کیا کون سا موڈ ہے اس کا، کس فلسفے کے تابع آ گیا ہے، ہماری نسلیں اجاڑ سکتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ اصل میں دین کے ایوان کون سے ہیں، دین کن دروازوں سے داخل ہوگا، اور دین کن دروازوں سے ہم نے ایکچولی رفع کر دیا اپنے زندگیوں سے۔ تو اس لیے اصلی بات کریں، رمضان کا فائدہ اٹھائیں۔ سما ٹی وی سے میری درخواست ہے پوری قوم کا IQ بڑھائیں، اس وقت اصلی مسئلے کو ڈسکس کیا جائے۔ یہ چھوڑ دیں کہ ٹخنے اوپر ہیں ٹخنے نیچے ہیں، ہاتھ سینے پہ باندھے ہیں کہ نہیں باندھے، یہ حکمرانوں کے نخرے ہوتے ہیں اس طرح کی ڈسکشن کرنا۔ ہم تو محکوم ہیں، ہم تو غلام ہیں اس وقت۔